الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ آپ اور ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی کتاب کو سیکھ اور سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 11واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 120 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں آپ اور ہم پڑھ چکے ان 3 صحابہ کے تذکرے جو ہر میدان کارزار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ایک اس اہم مارکے میں جب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، ان مٹھی بھر اہل ایمان کو اس معاملے میں سستی کی روش اختیار کی. اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ 50 دن بائیکاٹ کا حکم دیا، اور پھر ان سے دوبارہ معاملات صحیح ہوئے. ان کی توبہ کو قبولیت کا شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا. اسی کی وجہ سے ان کی توبہ کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ توبہ بھی ہے. یہ تذکرے ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ایسا ہے کہ اس اہم موقع پر اہل ایمان غیر حاضر کیوں رہے ہیں، دین کے اتنے اہم معاملے کے اندر ان کی غیر حاضری کیوں رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دوستی اٹھنے بیٹھنے کے معاملات کو انہیں غور کرنا چاہیے. وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں؟ کہ ان غافل لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے اللہ کے احکامات کا، اللہ کی طرف سے ذمہ داریوں کا. ان کو چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو سمجھتے اور جانتے ہوں کہ اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں انسان کی عملی زندگی میں، اور کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کن کو پہلے ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور کس کو بعد میں کرنا ہے. اس کو قرآن صادقین کہا، کونوا مع الصادقین. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے یہ دیہاتی بھی اور یہ کچھ مدینہ کے شہری لوگ بھی یہ کیوں ایسا ہوا کہ اپنی جانوں کو پیارا سمجھ کر اس نبی کو بھول گئے جو نبی اپنی جان کو لے کر جو مکہ کے اندر بھی تکلیفوں مشقتوں کو اٹھاتا رہا، پھر طائف کے سفر بھی اس ہستی نے کیے، پھر مدینہ میں بدر احد خندق کے مارکوں میں تم سب سے آگے رہا، اور اب اتنے مشکل ترین کھٹن مرحلے کے اندر تنہ تنہا اپنے مٹھی بھر افراد کے ساتھ رواں دواں ہے. کیا تمہاری جانیں اس کی جان سے زیادہ پیاری ہیں؟ کہ تم نے کیا سمجھ لیا اس بات؟ اور پھر یاد رکھو اللہ رب العزت دوسری بات بتائی، اگر تم لوگ نکلتے، اگر تمہیں راستے میں پیاس کی شدت ہوتی، بھوک لگتی، تکلیفیں اٹھاتے، مشقتیں اٹھاتے، یا تم دشمنوں سے لڑتے، یا کسی بات کے غیظ و غضب کا تم دشمنوں کو جو ہے تمہاری وجہ سے غیظ و غضب کے وہ شکار ہوتے، جو کچھ بھی ہوتا ہر مرحلے پر اللہ تمہیں
ایک اجر دیتا اور عمل صالح عطا کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انہیں اپنا محسن قرار دے رہا ہے جو ہر اہم معاملے میں نبی کا ساتھ نبھائیں، اور یہ قیامت تک نبی کا ساتھ نبھانا ہے۔ صرف وہ تبوک کا معرکہ نہیں تھا، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر اللہ رب العزت نے بات بتا دی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ عملی کردار کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اس کو محسن قرار دے رہے ہیں، اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 121 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا ہم باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا ينفقون، وہ نہیں خرچ کرتے نفقۃ صغیرۃ، کوئی چھوٹا خرچ، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی کوئی بڑا خرچ، ولا یقطعون، اور نہیں چلتے وادیاں، وادیوں کو، الا مگر کتب لہم، لکھ دیا اللہ ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن، تاکہ انہیں اللہ بہترین اجر دے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 120 آیت نمبر 121 ہی اسی آیت کا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ نکلتے، مشقتیں اٹھاتے، تکلیف اٹھاتے، اللہ انہیں بھی اجر سے سرفراز فرماتا۔ اس آیت میں یہ بات کہ اگر وہ خرچ کرتے تھوڑا یا زیادہ، یا جو وادی اس لیے طے کرتے کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے چلنا ہے، تو اللہ ان کے لکھ دیتا ان کا اجر، اور ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ گویا کہ قیامت تک اللہ رب العزت نے بتایا جو اللہ کے دین کے لیے نکلے گا، اس کے لیے کوشش اور صحیح کرے گا، جد و جہد کرے گا، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ بہترین اجر اسے دیں گے۔ ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وما کان المؤمنون، اور نہیں تھا مومنوں کے لیے، لینفروا کافہ، کہ سب کے سب نکلتے، فلولا، پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ نفرم من کل فرقۃ، نفر نکلتے، من کل فرقۃ، ہر ایک گروہ میں سے، منہم طائفۃ، ایک جماعت، لیتفقہوا، تاکہ وہ سیکھتی سمجھتی، فی الدین، دین کو، وَلْيُنذِرُوا، تاکہ وہ ڈرائیں، قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا، جب وہ پلٹیں، الیہم، ان کی طرف، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ یہ آیت نمبر 122 بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ انسان کو بتا رہی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ شہری لوگ بھی تھے جو منافقت کا رویہ اختیار کیا، کچھ دیہاتیوں کو جب تذکرہ آیا تو قرآن نے یہ بات کہی کہ اصل وجہ یہ کہ دین کو جانتے نہیں ہیں، وہ بس دیکھا دکھائی پیچھے چل پڑے ہیں۔ عرب کے قبائل جو تھے، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بس یہ چاہتے یہ تھے کسی طاقتور کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ وہ کسی سے مال غنیمت چھین جھپٹی کرے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ الٹ ہی تھا، یہاں تو کہا گیا کہ مال غنیمت تو تمہیں ملے گا اگر کہیں لڑائی ہوگی تم ساتھ دو گے تو، لیکن ساتھ تمہیں صدقات و خیرات بھی، اللہ کے راستے میں جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں تمہیں زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ اب یہ بات عام دیہاتی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، آج تک تو ایسا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی نئی روایتیں، نیا کوئی ریاست، نئی کوئی معاملات ہو گئے۔ تو قرآن نے یہاں آ کر بتا دیا کہ معاملہ اصل میں یہ نہیں ہے، معاملہ اصل میں یہ ہے کہ دین سیکھنا ضروری ہے، لیکن ساتھ جب تبوک کا معاملہ آیا، دشمن سے برسر پیکار اور لڑائی کا معاملہ آیا، تو کہا کہ سب نکلو، جو نہیں نکلا انہیں منافق قرار دے دیا۔ لیکن یہاں ایک اور قانون بتا دیا، وما کان المؤمنون، نہیں ہے مومنوں کے لیے، لینفروا کافہ، کہ سب کے سب نکلے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، جیسے جہاد کے لیے نکلے، توبہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا تھا سب کے سب، یہ مشکل ہے کہ دین کے لیے سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ جب سب نکل کھڑے ہوں گے دین سیکھنے سمجھنے کے لیے، تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے؟ کاروبار کون کرے گا؟ تجارت کون کرے گا؟ گھر کے معاملات کو کون چلائے گا؟ دیکھا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب اہل ایمان، سب کافہ، سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ فلولا نفر، یہ کیوں نہیں ہوا؟ نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ ضرور نکلتے، من کل فرقۃ، ایک گروہ، منہم طائفۃ، ایک جماعت میں سے۔ ایسا ضرور ہوتا کہ جماعت لوگ، قبیلہ ہے، کوئی افراد ہے، ان میں سے کچھ لوگ نکلتے، لیتفقہوا فی الدین، یقیناً وہ آ کے دین کو سیکھتے۔ اللہ نے گویا کہ قرآن کے احکامات میں دین کو سیکھنا ضروری قرار دیا کہ وہ ضرور آ کر دین کو سیکھتے، تاکہ انہیں پتہ ہوتا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے،
نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، یہ نہیں کہا کہ دین کی تعلیم حاصل کرے، یہ قطعاً نہیں کہا، نہ اس سے مراد دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، کیونکہ تعلیم ہم سمجھتے ہیں بک ریڈنگ کو، کتاب ہم نے پڑھی، اس کو امتحان کے لیے تیار کر لیا، رٹ لیا، ہم نے کہا جی ہماری تعلیم مکمل ہو گئی۔ لیکن یہاں قرآن لیتفقہوا کہ فقہ سمجھنا، فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، تاکہ دین کو سمجھیں۔ نماز کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ بس آپ اور ہم وقت کے پہنچ جائیں اور رکوع سجود کرتے رہیں اور ہم بس اس کے بعد اپنی زندگی ہماری اپنی مرضی کے مطابق؟ نماز کیوں ہے، یہ ہے سمجھنا۔ روزہ ہر سال آ گیا، آپ اور ہم نے 30 روزے گنتی کے پورے کر لیے، کیا یہ ہے یا روزہ کیوں ہے، یہ سمجھنا ہے۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے لاکھوں افراد نکل کھڑے ہوئے، یا یہ ہے کہ یہ حج کیوں ہے؟ حج کو سمجھ کر اس کی طرف بڑھا جائے، عمرے کو سمجھ کر شعور کے ساتھ اس کی طرف بڑھا جائے۔ زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، کوئی سمجھے زکوٰۃ ہم کیوں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ یہ چیز ہے تفقہوا فی الدین، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ سب کے سب نہیں سیکھ سکتے، کاروبار بھی ہیں، تجارتیں بھی ہیں، لوگوں کے دیگر معاملات بھی ہیں، اس لیے کہا کہ جماعت میں سے، لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کے لیے ضرور نکلے۔ لیتفقہوا، لام کے نیچے زے نظر آ رہی ہوگی، لیتفقہوا، لام زے نیچے لی آ جائے، یہ تاکیدن ہے کہ لازمی ایسا ہو، بستیوں میں سے لوگ نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ علم کو سیکھنے کے لیے، اس کے دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پروں کے نیچے، ان پاؤں کے نیچے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا فرمایا من سلک علما، جو کوئی علم کے راستے میں نکلا، اگر اس راستے میں فوت ہو جاتا ہے گویا کہ وہ شہید کی موت ہے۔ اسلام کی پہلی رہی اور پہلی چیز اقرأ باسم ربک الذی خلق، اسی متعلق تھی کہ پڑھے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے، اس سے اسے تخلیق کیا ہے۔ وہ کہ پہلا حکم بھی پڑھائی کے ساتھ یہ تھا، غور و فکر۔ اقرأ نہیں کہہ دیا پڑھو، کہا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ دو چیز اقرأ کہہ کر دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا، ایک خالق کی طرف، ایک مخلوق کی طرف۔ خالق کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کائنات میں اس رب کا، مالک کا کیا عمل دخل ہے، اور مخلوق کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے۔ گویا کہ پہلا سبق بھی یہ تھا، بس پڑھے نہ جاؤ، بک ریڈنگ نہ کرتے جاؤ، بلکہ سمجھو کہ بندے کا آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کائنات کے اندر رب العزت کا مقام کیا ہے۔ یہاں سو توبہ کے اس موقع پر یہ واضح کر دیا گیا کہ تبوک کے اندر جو سامنے نظر آ رہا تھا، قیامت تک کے اس اسلام میں موجود رہنا تھا، اس لیے قانون بنا دیا کہ یہ جو لا علمی ہے، بے علمی معاشروں میں ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم تو موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر مل جائیں گے، سائنس کے اندر، میڈیکل کے اندر بڑے بڑے آپ کو عظیم لوگ مل جائیں گے، تو کیا اس سے ہم دین کو سمجھ سکے ہیں؟ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو تعلیم کا یہ مقام ہے کہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے پہلے سے بھی جاہل ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے بندے کو دیکھیے جو ہمارے معاشروں میں وہ دوسروں کو بندہ ہی نہیں سمجھیں گے کہ سارے جاہل ہیں۔ علم ہمیشہ شعور و آگاہی دیتا ہے، علم انسان کی گردن رب کے سامنے جھکا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم ساری رات سوتا رہے، عابد کی ساری رات کی عبادت عالم کے سونے کو نہیں پہنچ سکتی۔ دین جو جانتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا رات کا سونا بھی اس عابد کی بندگی سے بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن ایک بات سب سے بڑی اہم یہ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں دین کے سیکھنے سے متعلق اس کے لیے قرآن کو اور حدیث کو سیکھا جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن و حدیث دین کو سیکھنے کی اہم بنیادی باتیں، بنیادی چیزیں، لیکن یاد رکھیے دین کا تصور بڑا وسیع ہے۔ دین کا میں نے آپ کو بتایا تھا، دین کا معنی لائف سٹائل، طرز زندگی۔ اس طرز زندگی میں بہت سے علوم پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا جو جسم کے اندر کے علوم ہے جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، میڈیکل کہتے ہیں، باہر کے علوم ہے۔ اللہ نے آپ کو گھر دیا، گھر کیسے وجود میں آیا ہے، یہ انجینئرنگ کی تعلیم ہے۔ آپ خوراک کھا رہے ہو، یہ خوراک ہم تک کس ذرائع سے پہنچی ہے، کھیت و کھلیان کے ذریعے سے، علم زراعت ہے۔
ان تمام علوم کو سیکھنا اصل میں دین کا علم سیکھنا ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینک لگا کر دیکھا جائے، اینک وہ ہو جو قرآن و سنت کی ہو، اینک وہ ہو جو قرآن و حدیث کی ہو۔ اس کے ذریعے جو علم سیکھا جائے گا وہ علم بھی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری پیدا کرے گا۔ جو قرآن و حدیث کو ہٹا کر جو علم حاصل ہو جائے گا وہ آئنسٹائن تو بن سکتا ہے، فرائڈ تو بن سکتا ہے، لیکن وہ فرد نہیں بن سکتا جو اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دے۔ اس اسلام میں تمام علوم کے سیکھنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں حکم دے دیے لِتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، جو طرز زندگی کے متعلق جو دین کے معاملات ہیں، چاہے آپ کے رویے ہیں، کردار ہیں، معاملات ہیں، اس دین کو سیکھنا تمہارے لیے لازم ہے۔ تمہاری بستیوں میں سے، تمہارے لوگوں میں سے، قبیلوں میں سے کچھ افراد ایسے ہوں جو دین کا علم سیکھیں اور اس کے لیے اپنے زندگیوں کو وقف کر دیں۔ کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ سیکھنے کے بعد اگر قوم کو ڈرائیں۔ اگر وہ انجینئر تھا تو وہ ڈرائے کہ اللہ کی حکمتوں سے پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے، تمہیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اگر کوئی سائنسدان تھا وہ ڈرائے کہ سائنس میں کیا اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی، ان سے ڈرو، اللہ کے سامنے سر تسلیم خام کر دو۔ جو دین کے حوالے سے جو قرآن و سنت کو جانتا وہ ڈرائے۔ اور ہمیشہ علم انسان کو عاجزی دیتا ہے اور اسے موقع فراہم کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو جگائے۔ اذا راجعوا الیہم، جب تم پلٹ کر آؤ اپنی قوم کی طرف تاکہ انہیں ڈراؤ کہ آ کر دیکھو یہ دین ہے، یہ معاملات ہیں۔ لیکن افسوس آج ہمارے ملک میں تعلیم کے لیے ہر گلی بازار میں پرائیویٹ سکول کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اسی پر خوش ہیں جناب، ہماری گورنمنٹ نے ایسے کہ تک جو ہے لغت القرآن کو لازمی قرار دے دیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے، جو بھی آپ میں سے کبھی اداروں سے واقف رہا ہو یا اس نے وہ لغت القرآن کی کتاب پڑھی ہو جو قرآنی صورتیں اور وہ آیات جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں سکولوں کالجوں کے اندر، آپ حیران ہوں گے۔ آپ چھٹی سے لے کر آپ 12ویں تک کے نصاب کو دیکھ لیجیے، بڑی بڑی صورتیں اس کے اندر ہیں، لیکن ہر صورت میں 3-4 آیات کو آپ کے نصاب کا حصہ بنا دیا گیا، گویا کہ آپ کو ساری صورتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو امتحان کے متعلق 2 یا 3 آیتوں کو یاد کرنا ہے، اسی کو رٹ لینا ہے، اسی کو سمجھ لینا ہے، باقی کی ضرورت ہی نہیں۔ گویا کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں، اس کو بدرجہ مجبوراً اس کو ہم نے اپنے نصاب میں داخل کر دیا ہے تاکہ لوگوں کی زبانوں کو بند کیا جا سکے۔ لیکن دین کو سمجھنا اور سیکھنا کیا ہے؟ اس کے لیے تو نصاب ایسا ہونا چاہیے تھا جہاں آپ اور ہم دیگر لازمی سبجیکٹ پڑھتے ہیں سائنس کے دیگر، یہ بھی پہلی کلاس سے ہمارے طالب علموں کا حصہ ہوتا اور اس کی بنیادی باتوں سے لے کر آخری ایم.اے تک اور ایم.ایس.سی تک ان تمام مضامین کو پڑھایا جاتا تاکہ لوگوں کے اندر نئی نسل میں اویئرنیس پیدا ہوتی، دین کو سمجھ جاتی۔ وہ ہے کہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، اس میں پوری طرز زندگی انسان کی اس کو سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائے، اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ آپ ماضی میں دیکھ لیجئے جتنے بھی سائنسدان دنیا میں آئے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، وہ عالم دین تھے۔ ہمارے حکمران تک چاہے جیسے بھی تھے، آپ دیکھ لیجئے بنو امیہ کے حکمران، بنو عباس کے حکمران، سلطنت عثمانی حکمران، اکثر آپ کو بنیادی عالم دین آپ کو ملیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسانی کی زندگی کبھی کسی رخ کبھی کسی رخ ہوتی ہے، وہ عالم دین بھی بگڑ سکتا ہے، ایک عام بندہ بھی دوسرا صحیح لائن پہ لگ سکتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دین ہماری اسلامی ریاستوں کا اہم حصہ تھا اور اس کو سیکھنے کے لیے تمام علوم سکھائے جاتے تھے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں، مدارس کے اندر جہاں قرآن و حدیث سکھایا جاتا تھا، وہ قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ سارے علوم سکھائے جاتے ہیں۔ یہ زراعت کا علم کیا قرآن نے نہیں دیا ہے؟ اللہ نے پوری تفصیلاً زمین سے کس طریقے فصل اگتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، کیسے اگتی ہے، کیسے لوگوں تک پہنچتی ہے، قرآن نے تفصیلی اس کا ذکر کیا۔ کیا میڈیکل سائنس کا تذکرہ نہیں کیا قرآن نے کہ ماں کے پیٹ میں کتنے عرصے تک انسان زندہ رہتا ہے اور دودھ کتنے عرصے میں بچے کا چھڑوانا ہے؟ یہ کیا میڈیکل سائنس نہیں تو کیا ہے؟ کیا انجینئرنگ کے بارے میں قرآن نے بتایا نہیں؟ قرآن مکری کے جالس تک کے تذکرے سے لے کر قوم سبا کی بڑی بڑی بلڈنگوں اور عمارتوں کے تذکرے کر کے بتائے، وہ سارے علوم جو معاشروں پھیلے ہوئے ہیں وہ قرآن نے بتائے۔ لیتفقہوا فی الدین، اسی کو کہا کہ دین کو سیکھا جائے، اور جو دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ آج افسوس یہ ہمارے ہاں اتنی بڑی تبدیلی کر دی گئی، سکول اور کالج میں پڑھنے والے طالب علم کے لیے اس کی یونیفارم کا بھی خیال ہے، اس کی وردی کا بھی خیال ہے، اس کے جیب خرچ کا بھی خیال ہے، لیکن جو قرآن پڑھنے والے ہیں
ہم نے بالکل انہیں کاٹ دیا جسم کی سے، اچھا نہیں یتیم مسکین رگڑ کے کھا کھا کے پڑ جائیں گے، لیکن اس کے بارے میں کبھی آپ اور ہم نے غور نہیں کیا ہے جو مدارس کے طلبہ ان کو وہی حق دیا جائے جو اسکول و کالج کے طلبہ کو دیا جاتا ہے، تاکہ یہ بھی ان کے مقابل بیٹھ کر پڑھیں۔ ہم نے جب اس طبقے کو یتیم مسکین کر دیا، اب قوم پیٹتی ہے کہ جناب یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، ایک مسٹر ہے اور ایک مولوی ہے، ان کی آپس میں ایسی جنگ ہے، نہ اس کی بات وہ ماننے کو تیار ہے نہ وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہے، جبکہ اسلام میں دونوں راستے تو ایمان کے زمزموں سے نکلتے تھے۔ گویا کہ اسلام کہتا ہے مسٹر بھی ہو وہ بھی قرآن و حدیث کے آئینے سے نکل کر نکلے، تاکہ اسے پتا ہو کہ میری زندگی کس راستے پر چل رہی ہے۔ ایک عالم بھی ہو وہ بھی آزاد نہ ہو، اس کی دائرہ کار کی زندگی بھی اس کی قرآن و حدیث کے ہی دائرے گرد گھومتی ہو۔ یہ اصل میں اسلام ہے۔ اسی کے لیے آپ اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنے بچوں کو لگانا تھا، نکالنا تھا، چلانا تھا، لیکن افسوس اس دنیا کا رنگ رنگی دیکھ کر آپ اور ہم نے زندگی کے وہی طریقے بدل لیے جو معاشرے میں بدلے جا رہے تھے۔ یہ قرآن کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آئیے اپنی زندگی کو پھر ایک بار ترتیب دیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہمیں کس معاشرے کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہم نے کس معاشرے کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، اور قرآن نے یہ بات بتائی۔ پھر دیکھیے اس آیت کو، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس دین کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، یہ کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں، لِيَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ آ کر اپنے قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا، جب وہ سیکھ کر آ کے واپس آئیں۔ گویا کہ یہاں بتا بھی دیا جو علم سیکھے اسے خرچ کرے، یہ بھی یہاں ذمہ دار، علم حاصل کرنے کے بعد صرف اپنے آپ گم نہ ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ خرچ کرے، لوگوں تک بھلائی کا پیغام پہنچائے، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ ڈر جائیں اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئیں۔ یہ اصل وہ دین کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے دین کو بھی محدود کر دیا، دین و دنیا کے علیحدہ تقسیم کر دی، جس کی وجہ سے آج پورے ملک سمیت پوری دنیا میں امت مسلمہ پٹ رہی ہے اور مار کھا رہی ہے۔ ایک ہی چیز کا نام ہے، کوئی علیحدہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔